ہم تو اپنے معاشرے میں اور اپنی سماج میں پھیلی ہوئی بری بدعتوں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں وہی ہم کریں گے. یہ نئے ملا مولوی جب سے پیدا ہو گئے تب سے یہ نئے نئے مسئلے بتانے لگے ہیں. یہ صورتحال آج ہمارے درمیان آ گئی ہے. ہم تو اپنی بدعتوں کو قربان نہیں کر پا رہے ہیں, نہیں چھوڑ پا رہے ہیں. ہمارے باپ دادا جو کرتے چلے آ رہے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے. قبرستان میں دعا کرنا کیسا ہے؟ کسی آدمی کے مر جانے کے بعد کسی مولانا کے ساتھ اس کے گھر پہ جا کر بھوج کھانے کے بعد دعا کرنا اس کی مغفرت کی, یہ کیسا ہے؟ اتنا مذاق دعا کا کبھی نہیں بنایا گیا جتنا ہم دعا کا مذاق بنا رہے ہیں. ہاتھ اٹھا کر بھی مانگ سکتے ہو لیکن اکیلے تنہا. قبرستان میں دعا مانگنے کا حکم ہے اور ہر شخص کو دعا مانگنا چاہیے, لیکن وہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. وہاں صرف حکم یہ استغفروا لاخیکم, اپنے بھائی کے لیے دعا کرو, صرف دعا ہے. اگر ہاتھ اٹھانا ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے اپنے بھائی کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو, اور یہ آتا کہ اللہ کے رسول نے فلاں فلاں کے دفنانے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے, آتا حدیث میں. لیکن حدیث کی کسی کتاب میں نہیں آیا اللہ کے رسول نے کسی بھی صحابی کو دفن کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی ہو, کہیں نہیں آتا ہے. ہاں یہ آیا کہ اللہ کے رسول نے قبر میں صحابی کو دفن کرنے کے بعد صحابہ سے فرمایا استغفروا لاخیکم, اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے میں دعا کر رہا ہوں, آپ لوگ آمین آمین بولو. اللہ جس کا انتقال ہوا اس کے روح کو اعلی علیین کے اندر جگہ عطا فرما, اللہ اس کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. آپ چاہتے تو قبرستان میں سب دعا کر سکتے تھے, لیکن آپ نے نہ کی ایسے اور نہ لوگوں نے آمین کہا, بلکہ آپ نے سب کو حکم دیا کہ تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. یعنی تم اپنی دعا کرو, ہم اپنی دعا کر رہے ہیں. دعا سب کریں لیکن الگ الگ کریں, اور ہاتھ اٹھانا یہاں ثابت نہیں ہے, اس لیے ہاتھ نہ اٹھایا جائے. سیدھی سی بات ہے. اب پھر حکم یہ ہے کہ آپ کسی بھی میت کے لیے کبھی بھی کسی بھی وقت دعا کر سکتے ہیں, لیکن چند لوگوں کو اکٹھا کر کے میت کے گھر جا کر اس کو صبر کی تلقین کرنے کے بعد, بھوج ووج کھانے کے بعد یا دعا کرنے کے بعد بھوج کھلایا جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے. اور وہاں گھر پہ جانے کے بعد پھر امام صاحب دعا کرتے ہیں اور اس گھر کے سب لوگ آمین آمین کہتے ہیں. میرے بھائیوں, بدعت ہے, بدعت ہے, بدعت ہے. اس بری رسم کو بند کریے, اس نوٹنکی کو بند کیجیے. میں اس کو نوٹنکی کہتا ہوں. اس نوٹنکی کو بند کیجیے. دعا آپ کیجیے. ارے بیوی اگر شوہر مر گیا ہے تو بیوی شوہر کے لیے دعا کرے, باپ مر گیا تو بیٹا شوہر اپنے باپ کے لیے دعا کرے. ارے صدقہ جاریہ سب سے بہتر یہی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے, کچھ دعائیں اپنے لیے مانگے, پھر کہ اللہ میرے والد کو کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ میرے والد کی مغفرت فرما, اللہ میرے ماں باپ کے گناہ کو کی بخشش فرما, اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے, اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یہ ہے دعا. بیوی شوہر کے لیے دعا کرے, بیٹا باپ کے لیے کرے, باپ بیٹے کے لیے کرے, بھائی بہن کے لیے کرے, بہن بھائی کے لیے کرے. کس نے منع کیا ہے؟ آپ جا رہے ہیں قبرستان, جائیے, روز جا کر دعا کریے, کون منع کر رہا ہے؟ ہفتے میں ایک دن جا کر دعا کیجئے, کون منع کر رہا ہے؟ مہینے میں ایک دن جائیے اور اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر نہیں, ہاتھ چھوڑ کر قبر پر کھڑے ہو کر قبر کے پاس دعا مانگی, کون روکتا ہے؟ نہیں. لیکن آپ پورے سال نہ جائیں, صرف عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد قبر پہ جا کے دعا مانگے اور اس کو معمول بنا لیں. یہ غلط ہے. آپ کسی دن کو متعین کر کے دعا کریں گے تو وہی چیز بدعت ہو جاتی ہے. آپ آج مانگ لیجئے, کل مانگیے, 2-4 دن بعد مانگ لیجئے, متعین مت کریے. روز دعا مانگیے قبر پہ جا کے, کوئی منع نہیں کرتا ہے. اور قبر پہ جا کے دعا اس لیے مانگنے جائیے آپ کہ وہاں جائیں گے تو آپ کو اپنی موت یاد آئے گی, ورنہ دعا مانگنے کے لیے قبر پہ جانا ضروری نہیں ہے. دعا کے لیے آپ اپنے گھر سے بھی دعا کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں, میرے باپ اٹاوا میں ہیں اور میرے پاس فون آ جائے اور وہ بیمار, میں اس جلسے میں بھی دعا کر سکتا ہوں. آپ کے ڈسٹرکٹ مالدہ میں رہ کر کیا میرے لیے دعا کرو. آپ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے والد کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں جرجی صاحب کے والد کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. کوئی برائی کی بات نہیں ہے. دعا کے لیے کسی کے گھر جا کر ہی دعا کی جائے یا قبرستان جا کر دعا کی جائے,
یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اپنی موت بھی یاد آئے گی کہ ایک دن ہم کو بھی اس جگہ آنا ہے، اس لیے آپ اگر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ذرا سوچو کہ آج ہمارا ایمان کیا ہے اور ان کا ایمان کیا تھا۔ جب کہہ دیا آمنا برب موسیٰ و ہارون، جب کہہ دیا کہ ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، تب ان کے ایمان لانے کے بعد ان کے اندر طاقت کیا آئی وہ دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک مومن کے اندر ایمان جب آ جائے تو اس کی طاقت کیا ہوتی ہے وہ چیز سمجھ لیجئے۔ جب وہ ایمان لائے تو فرعون نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے حق آ جانے کے بعد اور اپنی آنکھوں سے حق دیکھنے کے بعد بھی میں تمہاری غلامی کروں اور تم کو اپنا رب مانوں تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا، ہم سے بڑا پھر پاگل کوئی نہیں ہوگا۔ ہم نے آج اپنی آنکھوں سے حق دیکھ لیا اور سچائی دیکھ لی اور موسیٰ کا معجزہ دیکھ لیا ہے۔ موسیٰ نے جو دکھایا وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اب حق آ جانے کے بعد ہم تمہاری غلامی نہیں کر سکتے، ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے۔ فرعون نے کہا اب جانتے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا، جانتے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اے فرعون پھر ہمارے انجام کو بھی بتا دو کہ کیا انجام ہوگا ہمارا۔ فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ قرآن کہہ رہا اے میرے جادوگرو، اگر تم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو چھوڑ کر مجھے رب نہ مانا اور تم نہ پلٹے تو ہم تمہیں کیا عذاب دیں گے، کیا سزا دیں گے تم جانتے ہو۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہم تمہارے ہاتھ کٹوا دیں گے، ہم تمہارے پیر کٹوا دیں گے مخالف سمتوں سے، یعنی داہنا ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر اور بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر۔ اگر ہم نے دایاں ہاتھ کاٹا تو بایاں پیر کٹوائیں گے، اور کسی کا اگر ہم نے بایاں ہاتھ کاٹا تو اس کا دایاں پیر کٹوا دیں گے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ہم تمہارے ہاتھ کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیں گے، ہم تمہارے پیر کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیں گے، ہماری زبان میں قیمہ قیمہ کر دیں گے، بوٹی بوٹی کر دیں گے مخالف سمتوں سے، یعنی پہلے انگوٹھا کاٹیں گے، پھر پنجہ کاٹیں گے، پھر پنڈلی کاٹیں گے، ٹخنا کاٹیں گے، پنڈلی کاٹیں گے، گھٹنا کاٹیں گے، ران کاٹیں گے، کمر کاٹیں گے۔ اگر میں نے تمہارا دائنا پیر کاٹا تو ایسے ہی بایاں ہاتھ کاٹیں گے، پہلے انگلی کاٹیں گے، پور کاٹیں گے، کلائی کاٹیں گے، گٹا کاٹیں گے، ہاتھ کی یہ کلائی، پھر یہ کوہنیوں، پھر کندھا، یعنی ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ کتنی دردناک سزا، زندہ آدمی کو ایک ایک حصہ کاٹا جائے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہم پہلے ایسا کریں گے اور ایسا کرنے کے بعد بھی اگر تم نہ مانے ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تو پھانسی کا پھندا لگا کے پھر ہم تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے۔ اب دو چیزیں سمجھ لو، اتنی بڑی سزا سننے کے بعد ان کا جواب کیا تھا؟ جب کافر تھے، ایمان نہیں لائے تھے، فرعون کے ساتھ آئے تھے، تب ان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، اگر ہم نے اپنا جادو دکھایا اور موسیٰ کو ہرا دیا تو آپ ہمیں انعام کیا دیں گے؟ ابھی انعام مانگ رہے تھے، سونا چاندی دولت مانگ رہے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد جب اتنی بڑی سزا سنی تو اس کے بعد ان کا جواب کیا تھا؟ یہ ہے ایمان کی طاقت۔ ان کا جواب یہ تھا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے فرعون، تجھے جو کرنا ہو کر۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تجھے جو کرنا ہو کر، میرے ساتھ، میری باڈی کے ساتھ، میرے جسم کے ساتھ، میرے پیروں کے ساتھ، میرے ہاتھ کے ساتھ، میرے جسم کے ساتھ۔
جو کچھ بھی تو کر سکتا ہے کر لے، انما تقضی حاذل حیات الدنیا، تو صرف مجھے دنیا میں سزا دے سکتا ہے، صرف دنیا میں مجھے پریشان کر سکتا ہے، صرف دنیا میں تو میرے اوپر حکومت چلا سکتا ہے، صرف دنیا میں تو مجھے سزا دے سکتا ہے، آخرت میں تو ہمیں سزا نہیں دے سکتا ہے، آخرت کا تو ہمارے مالک نہیں ہے۔ جو ابھی انعام مانگ رہے تھے، ایمان لانے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جو کرنا ہو کر لے، لیکن اب ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہے ایمان۔